الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. صدق الله وصدق رسول الله وصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، مجھے پتہ چلے میں صحابہ کے دیوانوں سے مخاطب ہوں. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. صرف گفتار کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں. مولانا آپ کے جوانوں کی دلی ترجمانی کر رہا ہوں. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. اور نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے. زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. اور ندا آتی ہے اب بھی، ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے. حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. نمازی کی ضرورت ہے. نماز کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہوتی ہے، اور کہیں نہیں ہوتی، مسجد میں ہوتی ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام
لائق ست تحسین علماء کرام، حفاظ کرام، میرے خپلو کے غیور مسلمان نوجوانوں، آج کا موضوع انتہائی اہم، انتہائی خاص ہے کہ آج یہ موضوع حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز بن گئی ہے۔ آج کا موضوع اتنا اہم ہے کہ آج کا یہ موضوع سن کر، اس کا نام سن کر مومنین کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ آج کے اس عنوان کا نام سن کر ایمان والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آج کے اس عنوان کا نام سن کر منافقین کے سیاہ دل جل کر اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس خوبصورت، پروقار، پر رونق عنوان کا نام ہے صحابہ۔ آپ صحابہ کے دیوانوں کی طرح کہیں گے سبحان اللہ؟ مجھے پتہ چلتا رہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ مختصر وقت میں آپ کو میں نے 2-3 عقیدے کی بات سمجھانی ہے، آپ کی مکمل توجہ رہے۔ صحابیت کا مقام، صحابیت کا درجہ اتنا بلند، اعلیٰ اور اونچا ہے کہ پچھلی ساری امت مل کر بھی کسی صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ جو میں نے جملہ بولا ہے نا، پچھلی ساری امت، اس سے مراد میں نہیں ہوں، یا آپ سمجھیں کہ اس سے مراد صرف میں نہیں ہوں، یا اس سے مراد صرف آپ بھی نہیں۔ پچھلی امت سے میری مراد علماء دیوبند بھی نہیں، علماء بریلی بھی نہیں، علماء اہل حدیث بھی نہیں۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے تبع تابعین، جنہوں نے تابعین کو دیکھا۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ابن حجر عینی، ابن کثیر۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے ائمہ مفسرین، مجتہدین، شہداء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری۔ یہ جتنے نام میں نے لیے سب ایک دوسرے کے اوپر تلے کھڑے ہوتے چلے جائیں، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی ادنا صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحابیت کا یہ مقام کہ ایمان قبول کرنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا۔ صحابیت کا یہ مقام کسبی نہیں، وہبی ہے۔ کسبی اور وہبی سمجھتے ہو؟ کسبی کہتے ہیں کسب کو، محنت کو، کمائی کو، کوشش کو، اور وہبی کہتے ہیں عطائے الہی کو۔ صحابیت کا یہ درجہ کسبی نہیں، محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی شخص نماز پڑھتا رہے، صحابیت کا مقام حاصل کرے، ہو سکتا ہے؟ نہیں، زور سے بولو، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص نمازیں پڑھتا رہے،
صحابیت کا مقام حاصل کرے نہیں ہو سکتا. کوئی شخص روزہ رکھتا رہے صحابیت کا مقام حاصل کرے نہیں ہو سکتا. کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتے رہے صحابیت کا مقام حاصل کرے نہیں ہو سکتا. کوئی شخص حج کرتا رہے صحابیت کا مقام حاصل کرے نہیں ہو سکتا. کوئی شخص جہاد کرتا رہے خیرات کرتا رہے تسبیح چلے کاٹتا رہے صحابیت کا مقام حاصل کرے نہیں ہو سکتا. کوئی شخص بچپن سے لے کر 55 تک سجدے کے اندر روتا رہے گڑ گڑاتا رہے دعائیں کرتا رہے صحابیت کا مقام حاصل کرے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں، صحابیت کا درجہ عطا الہی ہے. صحابیت کا درجہ عطا الہی ہے. کون عطا کرتا ہے؟ اللہ. بلند آواز سے کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اگر علم کی وجہ سے ملنا ہوتا تو انہیں مل جاتا. امام بخاری سے بڑا علم حدیث میں خدمت حدیث کے حوالے سے خدمت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر علم حدیث کے حوالے سے مل جاتا تو انہیں مل جاتا. شیخ عبد القادر جیلانی حسن بصری سے بڑا متقی پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ اگر تقوی کی وجہ سے ملنا ہوتا تو انہیں مل جاتا. امام بخاری کو، امام ابو حنیفہ کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا. اگر آپ کی ذوق تازہ کروں، ذہن تازہ کروں، یا آج کے دور میں کہوں تھوڑی سی تبدیلی لاؤں. تبدیلی آ رہی ہے نا جی، ہر طرف تبدیلی آ رہی ہے. اگر آپ کی ذوق تازہ ہو جائے، تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے. ہمارے پنجاب کے خطیب کہتے ہیں علی بھائی، ہمارے پنجاب کے خطیب کہتے ہیں سبحان اللہ دی چھال لائے تے اگلی گل لائے. ذرا سے کہیں گے سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کو رب نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا. امام بخاری کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا. حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، پھر حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں پہنچایا. پھر اللہ نے بلال پر رحمت کرتے ہوئے بلال کو میرے نبی کے قدموں میں پہنچایا. بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آیا نا تو پھر بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھا. یہ ہے صحابیت کا مقام، یہ صحابیت کا درجہ. یہ کسب سے حاصل نہیں ہوتا، یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا. آپ میں ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں. میرے ایک جملے سے آپ کے سارے اشکال دور ہو جائیں گے جو صحابہ کرام کے بارے میں ہیں کہ فلاں صحابی نے یوں کر دیا، فلاں صحابی نے یوں کر دیا، فلاں مورخ نے یوں لکھ دیا ہے. آپ کے سارے اشکال دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے یہ جملہ نوٹ کرنا ہے، اس جملے کو یاد کرنا ہے، میرے ساتھ بولنا ہے. انشاءاللہ کوئی اعتراض کرے گا اس جملے کے ساتھ سارے اشکال دور ہو جائیں گے. توجہ ہے؟ اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث بھی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ انہیں یہ درجہ عمل کی وجہ سے ملا ہی نہیں. انہیں یہ درجہ عمل کی وجہ سے ملا ہی نہیں. یہ جو آپ کے پاس علماء کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے محنت کی تو آج عالم بنے. آپ کے پاس قراء حضرات بیٹھے ہیں، انہوں نے محنت کی قاری بنے. مفتیان کرام محنت کرتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں. ہر درجہ محنت سے حاصل ہوتا ہے، ہر درجہ محنت سے حاصل ہوتا ہے. آپ اس کے عمل سے بحث کر سکتے ہیں، آپ میرے عمل سے بحث کر سکتے ہیں، آپ کسی ولی پیر فقیر محدث کے عمل سے آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کے عمل سے بحث نہیں کر سکتے. صحابہ کو، نوجوانوں توجہ کرنا، ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں کہ صحابہ کو اعمال کے ترازو میں نہیں تولنا،
صحابہ کو نسبت کے ترازو میں تولنا ہے۔ نسبت کیا ہے؟ نسبت یہ ہے کہ وہ یار کس کے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ وہ یار کس کے ہیں، اس نسبت کے ترازو پہ انہیں تولنا ہے، انہیں اعمال کے ترازو میں نہیں تولنا۔ کیوں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اعمال کے ترازو پہ تولیں گے؟ نہیں، انہیں نسبت کے ترازو پہ تولیں گے کہ وہ محبوب کس کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے کے 12ویں سال بعد نماز فرض ہوئی، 13ویں سال، 1 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں، کل کتنی نمازیں ہوئی؟ 11 سال نمازیں پڑھی۔ میرے نبی نے صرف 11 سال نماز پڑھی۔ آپ میں ماشاءاللہ کتنے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے 30 سال پڑھی ہوگی، کسی نے 40 سال، کسی نے 50 سال نماز پڑھی۔ کیا میں اس نسبت پہ تولوں؟ نہیں، میں اسے نسبت کے ترازو پہ تولوں گا۔ اسی طرح صحابہ کو بھی نسبت کے ترازو پہ تولیں گے۔ میرے نبی کا سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، میرے نبی کا سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تمام خلقت کی نمازوں پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں اس نسبت کے ترازو پہ تولیں گے کہ وہ محبوب کس کے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کو اس نسبت پہ تولیں گے کہ وہ یار کس کے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نے اپنی طرف سے بات کر دی۔ نہیں، ہماری کوئی بات، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہر بات کے ساتھ دلیل موجود ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، حوالہ آپ دیکھ لینا۔ میرے نبی کا فرمان رحمت للعالمین نے فرمایا، صلی اللہ، جھوم کے کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یا ایک کھجور کا دانہ، اللہ اکبر، کیا کھجور کے دانے کی قیمت ہے، کیا ایک مٹھ جو کی قیمت ہے۔ دیکھیے، میرا صحابی ایک مٹھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یا ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور بعد میں آنے والا امتی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اس کا احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا میرے صحابی کے ایک مٹھ جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نسبت یہ ہے کہ وہ یار کس کے، اس نسبت کے ترازو پہ ہم نے تولنا ہے۔ اسی کے متعلق کہا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ اتنا پیارا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی۔ جہنم کی آگ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ یا رسول اللہ، بڑی عظمت ہے تیرے یاروں کی، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے تیرے یاروں کی، کہ جس نے آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، بڑی عظمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حالے کتھے، میں تو اپنے یاروں کی نسبت کو، عظمت کو اور ابھارنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس سے بھی بڑی عظمت۔ فرمایا، او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ کر دیا مولانا، یہ میں نے لفظی ترجمہ کر دیا۔ آپ کے ذوق کا خیال رکھتے ہوئے خطیبانہ جملہ کہہ دوں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے، جس نے مجھ محمد کے چہرے پر انوار کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی،
اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام۔ کیا نسبت ہے، کہاں میرے آقا کا چہرہ، کہاں بلال کا چہرہ۔ اتنی نسبت بھی نہیں جتنی دن کو رات سے ہے، سورج کو زمین کو آسمان سے ہے، اتنی نسبت بھی نہیں۔ لیکن عظمت دیکھیں، عظمت دیکھیں، میرے آقا کا چہرہ وہ ہے جسے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے آقا کا چہرہ وہ ہے، لیکن نسبت دیکھیں یہاں بلال کے ساتھ۔ جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام، جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام۔ میرے آقا جب مدینے میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے والے احباب بھی کہیں گے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جب مدینے میں آئے ہر طرف دھوم مچ گئی کہ مدینہ میں ایک بندہ آیا ہے۔ آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا، مدینہ میں ایک بندہ آیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ قرآن اترتا ہے، وحی اترتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ کسی معاملہ فہم دانا آدمی کو بھیجیں۔ کوئی کہتا ہے وہ سچا نبی ہے، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ ہم کسی سمجھدار دانا سیانا معاملہ فہم بندے کو بھیجیں، وہ جا کے تحقیق کر کے آئیں، اگر وہ سچا ہے ہم اس کی تصدیق کریں، اگر وہ جھوٹا ہے ہم اس کی تکذیب کریں۔ انہوں نے ایک بزرگ کو، دانا سیانا معاملہ فہم آدمی کو بھیجا۔ وہ شخص مدینہ آیا، توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شخص مدینے آیا، مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی میں آ کر صحابہ سے پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خپلو کے نوجوانوں، اس نے جب یہ جملہ بولا کہ تم میں محمد کون ہے، کچھ سمجھے ہو؟ اس نے کہا تم میں محمد کون ہے۔ پتہ چلا کہ نبی اپنے صحابہ کے ساتھ گل مل کے بیٹھتے تھے، نبی کی الگ کوئی نشست نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ آقا کون ہے غلام کون ہے، اپنے یاروں کے ساتھ مل جل کے بیٹھتے تھے۔ اس نے کہا تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا یہ بیٹھیں۔ وہ اتنا سمجھدار تھا، کئی لوگ ہوتے ہیں اتنے سیانے ہوتے ہیں، اس نے ابھی تک میرے نبی کا بچپن نہیں دیکھا، اس دیہاتی جٹ آدمی نے ابھی میرے نبی کا لڑکپن نہیں دیکھا، ابھی جوانی نہیں دیکھی، نہ شرافت دیکھی، نہ صداقت دیکھی، نہ عدالت دیکھی، نہ شجاعت دیکھی، کچھ بھی تو نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ لیکن اس نے ایک نظر، توجہ آپ کی، اس نے ایک نظر میرے آقا کے چہرے پر انوار پہ ڈالی، پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہنے لگا مجھے کعبہ کے رب کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا سے فرمایا، وہ جٹ تھا نا، دیہاتی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں نکیاں نکیاں گلاں دسو۔ پنجابی کبھی سنی ہے؟ مینوں نکیاں نکیاں گلاں دسو۔ یا رسول اللہ میں لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں جاڑدا، مینوں نکیاں نکیاں گلاں دسو، میں عمل کراں رب جنت دے دروازے کھول دے، مجھے چھوٹے چھوٹے عمل بتائیں۔ جٹ تھا نا۔ میرے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ، 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کا مہینہ آئے روزے رکھ، مال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے زکوٰۃ ادا کر۔ حج ابھی تک فرض نہیں ہوا، حج کا تذکرہ نہیں کیا، بس اتنا فرمایا۔ وہ جٹ دیہاتی تھا، اس نے آگے سے جو جملہ بولا نا، ناظم الدین بھائی، اس نے جو جملہ بولا، آپ کی خصوصی محبت کی نظر کر رہا ہوں، اس نے آگے سے جو جملہ بولا نا، مزہ آ گیا۔ پتہ نہیں آپ میں کتنے لوگ اس کی نزاکت کو سمجھیں گے، میرے سمجھانے سے پہلے آپ سمجھ جائیں، مزہ آ جائے۔ اس دیہاتی نے کہا، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، اس دیہاتی نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا،
ولا انقص منہ، توجہ رہے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے بتایا وہی کچھ کروں گا، نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ اس سے گھٹاؤں گا۔ وہ جٹ تھا نا، جٹ پہلے دن سمجھ گیا، سمجھدار تھا کہ دین وہی ہے جو محمد عربی کی زبان سے نکلا، بس وہی دین ہے، اس سے بڑھانا بھی دین نہیں، اس سے گھٹانا بھی دین نہیں، دین وہی ہے جو محمد عربی کی زبان سے ادا ہو جائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ہم انہیں سمجھاتے ہیں بھائی یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں سڑ گئے ہو، آگ لگ گئی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے درود ہی تو پڑھا ہے، کلمہ ہی تو پڑھا ہے، کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں، اتنا سا حرج ہے، غیر ثابت شدہ، حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، اپنی طرف سے اس کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہے ہیں، کہتا کوئی کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں اتنا سا حرج ہے، میں جب بیان کروں گا نا تو اتنے سے اتنا پھر آپ نے کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جب تو غیر ثابت شدہ چیز کو دین سمجھ کے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دراصل تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں مجھے نیکی کے ایک ایسے کام کا پتہ چلا ہے جس کا اللہ کے حبیب کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ اب اندازہ ہوا کتنا بڑا حرج ہے، جب کوئی چیز ثابت نہ ہو اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے تو پھر اتنا بڑا حرج ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دلیل نہیں ہے، دلیل دو، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں پنجاب میں عموماً، کرندی دلیل ساڈے کول نہیں، نہ کرندی تساں دے۔ اللہ منع کہاں کیا ہے؟ میرے ساتھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوں گے۔ میں حجامت کروانے گیا دکان میں، تو بیٹھا ہوا ایک بندہ داڑھی شیو کر رہا، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بیٹھا تھا، وہ آگے سے میری پگڑی داڑھی دیکھی نا، اس نے آگے سے کہا مولوی صاحب یہ داڑھی کٹانا کیسا ہے؟ میں نے کہا حرام ہے۔ تو وہ کہتا ہے دلیل دو، دلیل دو۔ میں نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفر اللحا وحف الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ۔ تو وہ بے وقوف آگے سے کہنے لگا، کہتا ہے حدیث میں یہ تو آیا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، اس کا منع کہاں کیا کہ نہ کٹاؤ؟ اس کی دلیل دو۔ کہتا کہاں منع کیا ہے؟ تو ایسوں کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، مثال سے۔ ایک بندہ نقلی نوٹ بناتا ہے 1000 روپے کا، 1000 روپے کا جعلی نوٹ بناتا ہے، بنا کے پھر بازار آتا ہے، اس کا رنگ بھی اچھا، کاغذ بھی اچھا، بازار آیا، دکاندار کو دیا، دکاندار نے مسل کے دیکھا، کہا نقلی ہے نہیں چلتا۔ تو یہ نقلی نوٹ بنانے والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہ چلنے دی دلیل دو۔ یہ اس کی مثال ویسی ہے، نہ چلنے کی دلیل دو، نہ چلنے کی دلیل دو، کاغذ اچھی نہیں، نہ چلنے کی دلیل دو، رنگ اچھا نہیں۔ وہ کہے گا پاگل، یہاں رنگ کاغذ رنگ نہیں چلتا، یہاں حکومت کی مہر چلتی ہے۔ میں کہتا ہوں دین کے معاملے میں تیرے میرے بابے کی نہیں چلتی، محمد عربی کی مہر چلتی ہے۔ ہاں دین وہی ہے جو محمد عربی کی زبان سے نکلی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسی واقعے کو تھوڑا سا آگے لے کے جا کر اختتام کو لے کے چلتا ہوں، ٹائم بھی بہت ہو گیا۔ مختصراً اس دیہاتی نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ اس سے گھٹاؤں گا۔ یہ کہا اٹھا اور چلا گیا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس صحابی نے، اس جٹ دیہاتی نے ابھی تک کوئی نماز پڑھی؟ نہیں، زور سے بولو۔ نہیں۔ کوئی روزہ رکھا؟ نہیں۔ کوئی نماز تہجد؟ کوئی جہاد؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کو چلو دوسرے انداز میں سمجھاتا ہوں، اس نے ابھی تک گھر کا سارا مال نہیں لٹایا، پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے، اس نے ابھی تک ہجرت والی رات نبوت کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا،
اس نے ابھی گھر کا آدھا مال بھی نہیں لٹایا، اس نے ابھی بدر و احد میں تلوار بھی نہیں چلائی، نہ کوئی غازی بنا، نہ نمازی بنا، کوئی عمل نہیں، صرف ایک عمل ہے کہ ایمان لانے کے بعد میرے آقا کے چہرے پرانوار کو دیکھا، سبحان اللہ، اٹھا اور چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، آقا بیٹھے ہیں صحابہ کی جرمٹ میں ایسے چاند جیسے چمکتا ہو، صحابہ ایسے جھوم کے بیٹھے ہیں، مل جل کے بیٹھے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، میں عربی عبارت پڑھتا ہوں، جو میرے آقا کی زبان میں لذت ہے کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی، اس لیے نوجوانوں کبھی کوشش کرو عربی زبان سے تھوڑی سی مناسبت پیدا کرو، بڑی میٹھی زبان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، من سر ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ اتنا پیارا جملہ بولا میرے آقا نے فرمایا، اگر تم میں کسی نے جنتی آدمی زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا ہو، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، کوئی عمل نہیں، لیکن جنت میں خوشخبری، جنت کی خوشخبری مل رہی ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی عمل نہیں، لیکن صرف میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، جنت کی خوشخبری۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صحابیت کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اسے اعمال کے ترازو میں نہیں تولنا، اسے نسبت کے ترازو میں تولنا، یہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ یہ سارے جملہ بولیں گے، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل، کوئی فاسق نہیں، کوئی فاجر نہیں۔ اللہ خود انہیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ نبی انہیں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ اللہ جنت کی خوشخبری، نبی جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور آج 1400 سال بعد تجھے کیوں آگ لگی ہوئی ہے، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جنت کی خوشخبری نبی سنا رہا ہے، اللہ خود جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتا چلتا کہ محمد عربی نے کلمہ کیا پڑھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سارے صحابہ جنتی ہیں، بولو سارے صحابہ جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آئیں ذوق تازہ کریں گے، ذرا مل کے کہنا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جھوم کے بلند آواز سے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، کہ ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، یہ چاروں خلفاء ہے میرا عقیدہ، یہ چاروں خلفاء ہے میرا عقیدہ، بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آج اگر ہم ماں کے گود میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں تو پیچھے قربانی دینے والے کون؟ آج اگر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل بغیر تحریف و تبدیل کے اصلی قرآن آج آپ کے پاس میرے پاس موجود ہے تو پیچھے قربانی دینے والے کون؟ آج اگر اسلام مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو پھر پیچھے قربانی دینے والے کون؟ محمد عربی کے سچے وفادار کون؟ اسلام کے حقیقی غمخوار کون؟ صحابہ صحابہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت، سچی اطاعت اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب